اللہ الرحمن الرحیم روایات المحدثین التي لا علاقة لها بأسباب النزول صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر۔ محدثین کی وہ روایات نہیں تعلق ان کے لیے اسباب نزول کے ساتھ۔ جی محدثین کی وہ روایات کے نہیں تعلق ان کا اسباب نزول کے ساتھ۔ وَيَذْكُرُ الْمُحَدِّثُونَ تحت آیات القرآن الکریم کثیر من الاشیاء لیست ہی فی الحقیقت من کسب سبب النزول۔ اور ذکر کرتے ہیں محدثون، مفسرون نہیں، قرآن کریم کی آیات کے تحت کثیر من الاشیاء، جی کہ قرآن کریم کی آیات کے تحت بہت ساری چیزیں ذکر کرتے ہیں، نہیں ہے لیست ہے یا نہیں ہے وہ اشیاء فی الحقیقت سبب نزول کی قسم سے۔ کیا کہ جی محدثون ذکر کرتے ہیں قرآن کریم کی آیات کے تحت بہت ساری اشیاء، نہیں ہے وہ اشیاء فی الحقیقت سبب نزول کی قسم سے۔ مثال مثل استشہاد الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہ فی مناظراتہم بآیۃ او تمثلہم بہا۔ صبر، جیسے صحابہ پاک رضی اللہ تعالی عنہم کا استشہاد اپنے مناظرات میں کسی آیت کے ساتھ، کسی مناظرہ یعنی مباحثہ علمیہ، مباحثہ نظر آنا رہی ہے کہ صحابہ پاک کا کسی مسئلے میں بحث و مباحثہ ہوا تو انہوں نے کسی آیت کو بطور شاہد پیش کیا، تو اب صحابہ نے جو اپنے درمیان بحث کرتے ہوئے کسی صحابی نے اپنے مدعا پر آیت پیش کیا تو وہ مدعا اس آیت کا شان نزول نہیں ہے، وہ جس پر وہ شاہد بنا کر پیش کر رہے ہیں وہ اس کا نہیں ہے۔ او تمثلہم، یا مثال پیش کرنی صحابہ پاک کی بہا آیت کے ساتھ، یا کسی آیت کو بطور مثال پیش کرنا، تو جس جگہ وہ بطور مثال پیش کی ہے وہ جگہ بھی اس کا سبب نزول نہیں ہے۔ کیا کہ جی جیسے اپنے مباحثہ علمیہ میں کسی آیت کو بطور شاہد پیش کرنا، بولنا، کسی آیت کے ساتھ مثال دینا کہ جیسے بھی یہ آیت ہے، تو وہ جس جگہ مثال دے رہے ہیں جس علمی مباحثہ میں وہ اس کا شان نزول او تلاوتہ صلی اللہ علیہ وسلم آیتاً للاستشہاد فی کلامہ الشریف، یا جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کا کسی آیت کو تلاوت فرمانا بطور استشہاد اپنے کلام شریف میں، یعنی سرکار کوئی مسئلہ بیان فرما رہے ہیں تو اس کے دوران آیت کو بطور شاہد سرکار نے تلاوت کیا تو وہ جو سرکار بیان فرما رہے ہیں وہ اس کا شان نزول نہیں ہے۔ جی شان نزول وہی ہے جب وہ نازل ہوئی تھی۔ جی ہاں جی، اگر کوئی تھا تو سنیں ہی، یہ نہیں کہ ہر جگہ شان نزول ہی ہوتا ہے۔ جی یا سرکار کا تلاوت فرمانا کسی آیت کو بطور شاہد اپنی کلام شریف میں، اب وہ اس آیت کا سبب نزول نہیں ہے۔ اور روایت حدیث یوافق الآیت فی اصل الغرض، بس، یا حدیث روایت کرنی
جو موافق ہے آیت کے اصل غرض میں، کہ قرآن مجید میں ایک مضمون بیان ہے، اسی مضمون کے موافق ایک آیت ہے، تو وہ آیت پیش کی کسی صحابی نے، وہ حدیث پیش کی جو بالکل مضمون کے اعتبار سے اصل غرض میں وہ آیت کے موافق ہے، تو یہ حدیث اس کا شان نزول کیا کہ جی یا کسی محدث کا حدیث کو روایت کرنا جو آیت کے موافق ہو اصل غرض میں، تو یہ حدیث بھی اس آیت کا شان نزول نہیں ہے۔ او تعجینی موضع النزول، یا نزول کی جگہ کی تعیین کرنی کہ یہ آیت فلاں جگہ نازل ہوئی تھی، تو وہ جگہ بھی اس کا شان نزول نہیں۔ یہ جو تعیین ہے نا، موضع نزول کی تعیین، یہ بھی شان نزول وہی ہے کہ اس جگہ جو بات ہوئی تھی، واقعہ ہوا تھا، وہ سنیں ہی ہاں جی کیا کہ جی مثلا یہ آیت نازل ہوئی تھی حدیبیہ میں، مثال کے طور پر، تب حدیبیہ میں وہ بات کیا تھی جب نازل ہوئی، شان نزول وہ ہوگا جی۔ یا نزول کی جگہ کی تعیین، آگے اور تعیین اسماء المذکورین فی الآیۃ بطریق الابہام، بس یا آیت کے اندر جو اسماء مذکور ہیں ابہام کے ساتھ، ان اسماء کی تعیین کرنی حدیث پاک میں کہ ان سے مراد کون ہے، تو یہ بھی اس آیت کا شان نزول نہیں ہوگا جی۔ کیا کہ جی یا آیت کے اندر جو اسماء مذکور ہیں بطریق الابہام، ان اسماء کی تعیین، یہ تعیین بھی آیت کا، یہ ساری چیزیں ہیں تفسیر ہیں لیکن ان کو شان نزول نہیں کہا جاتا۔ او بیان طریق تلفظ بکلمۃ قرآنیہ، یا کلمہ قرآنیہ کے ساتھ لفظ کا طریقہ بیان کرنا کہ اس لفظ کو اس طرح پڑھا جائے گا، تو یہ بیان بھی اس آیت کا، اس کلمے کا شان نزول نہیں ہے جی۔ یا کلمہ قرآنیہ کے ساتھ لفظ کا طریقہ بیان کرنا، یہ بیان بھی اس آیت کا شان نزول نہیں ہے۔ او فضل سور و آیات من القرآن، یا صورتوں کی فضیلت، یا صورتوں کی فضیلت، اور جو جمعے میں بیان شروع ہوئے، یا آیتوں کی فضیلت، یہ بھی ان کا شان نزول نہیں، یہ ان کی فضیلت ہے جو علیحدہ وحی خفی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، لیکن یہ ان آیات کا، ان صورتوں کا یہ شان نزول نہیں ہے جی۔ جی اسی طرح صورتوں کی فضیلت اور آیات کی فضیلت، یہ فضیلت ان کا شان نزول نہیں ہے۔ بس قل هو اللہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ قرآن کے ثلث کے برابر ہے، یوں نہیں ہے جی، یہ وہ اس کی شان ہے۔ بس یا قرآن کریم کے اوامر میں سے کسی امر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اس عمل کی تصویر بیان کرنا، یہ بھی اس آیت کا شان نزول جی۔ یا قرآن کریم کے اوامر میں سے کسی عمل پر سرکار کا عمل کرنا، اس عمل کی جو وہ تو سارے عمل ہیں ہی ہیں، لیکن یہ بھی سرکار نے اس پر یوں عمل کیا کیونکہ وہ امر پہلے آیا، امتثال بعد میں ہوا، تو شان نزول تو پہلے ہوتا ہے۔ فلیسا اور نہیں، پس نہیں، خلاصہ نہیں کوئی شے اس سے جڑا بیان کیتا 6 7 8 حقیقت میں اسباب نزول میں سے ان میں سے کوئی شے بھی نہیں ہے۔ کیا کہ جی بس نہیں ہے کوئی شے ان سب میں سے حقیقت میں اسباب نزول سے، ولیسا من شروط المفسر الاحاطۃ بها، اور نہ ہی مفسر کی شروط سے ہے کہ یہ جتنی باتیں آیات کے تحت منقول ہیں وہ ساری اس کو آئیں، تو تب اس کو قرآن کی تفسیر سمجھ آئے گی اور وہ مفسر ہوگا، یہ بھی شرط نہیں ہے جی، یہ بھی شرط نہیں کیا کہ جی، اور نہ ہی مفسر کی شروط سے ہے احاطہ ان سب باتوں کا، ان سب باتوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محدثین تفسیر کی کتابوں میں
جیسے امام سیوطی رحمہ اللہ الدر المنصور میں قرآن کریم کی آیات کے ذیل میں بہت سی ایسی روایتیں ذکر کرتے ہیں جن کا حقیقت میں اسباب نزول سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر درج ذیل مضامین کی روایتیں جو گواریاں نے اسباب نزول کی روایتیں نہیں ہیں۔ نمبر 1، وہ روایات جن میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے باہمی مذاکرہ میں کسی آیت سے استدلال کیا ہے یا بطور تمثیل کوئی آیت ذکر کی ہے تو یہ شان نزول ہے۔ نمبر 2، وہ روایات جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی آیت استدلال کے طور پر تلاوت فرمائی۔ 3، وہ روایات جو کسی آیت کے ذیل میں اس لیے ذکر کی گئیں کہ اس میں یعنی وہ روایات یعنی وہ حدیثیں کہ اس میں بھی وہی مضمون ہے جو آیت مذکورہ میں ہے۔ نمبر 4، وہ روایات جن میں آیت کے نزول کی جگہ کا تذکرہ آیا ہے۔ نمبر 5، وہ روایات جن میں ان لوگوں کے ناموں کی تعیین ہے جن کو آیت میں مجمل طور پر ذکر کیا گیا، مثلاً اہل کتاب، تو اس سے مراد کون سے ہیں؟ جی بیال کتاب یہ بنو قریظہ، بنو نذیر، خیبر والے، عیسائی کون سے ہیں؟ نجران والے، وہ تعیین کی گئی، کہا گیا۔ پس جن روایات میں ان اہل کتاب کی تعیین کی گئی ہو وہ شان نزول کی روایات نہیں ہیں۔ 6، وہ روایات جن میں کسی قرآنی کلمے کے تلفظ کرنے کا طریقہ مذکور ہو۔ 7، وہ روایات جن میں کسی آیت یا سورت کی فضیلت ذکر کی گئی ہو۔ 8، ایسی روایات جن میں کسی خاص حکم پر جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کرنے کی صورت بیان کی گئی ہو۔ ایسی تمام روایات کا اسباب نزول سے کوئی تعلق نہیں، نہ ان کا احاطہ کرنا مفسر کے لیے شرط ہے۔ مفسر یہ روایات جانتا ہو تو سونے پر سہاگا، نہ جانتا ہو تو کوئی بات نہیں۔ جانے دے زیادہ بہتر ہے، مزید تفسیر سمجھ آ گئی۔ محدثین کی وہ روایات نہیں تعلق ان کے لیے اسباب نزول کے ساتھ، اور ذکر کرتے ہیں محدثون، یعنی جو تفسیریں جن محدثون نے تفسیریں لکھی ہیں جی قرآن کریم کی آیات کے تحت کثیر من الاشیاء نہیں ہیں وہ اشیاء فی الحقیقت سبب نزول کی قسم سے جیسے اس صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کا دلیل پکڑنا اپنے مباحثہ علمیہ میں، دلیل پکڑنے کس کے ساتھ؟ کسی آیت کے ساتھ، یا مثال دینی صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کی اور مثال بنانی کسی آیت کے ساتھ، یا تلاوت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیت کو استشہاد کے لیے، یعنی بطور دلیل اپنی کلام شریف میں، یا محدثین کی بات ہے وہ بیان کرتے ہیں، یا روایت کرنی حدیث، ایسی حدیث جو موافق ہو آیت کے اصل غرض میں، اصل مضمون میں، یا تعیین کرنی نزول کی جگہ کی، یا تعیین کرنی مذکورین فی الآیت بے طریق الابہام کے اسماء کی،
کہ وہ لوگ جو مذکور ہیں آیت میں ابہام کے طریقے کے ساتھ ان کے اسماء کی کیا کرنی یا بیان کرنا، تلفظ بے کلمہ قرآنیہ کے طریقے کو، یعنی تلفظ بے کلمہ قرآن بے قرآن پاک کے فلاں لفظ کو اس طرح پڑھنا ہے، یا صورتوں کی فضیلت اور آیات من القرآن کی فضیلت، یا بیان کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتثال کے طریقے کو کسی امر کے ساتھ، اوامر قرآن کریم کے اوامر سے، اے سارے جی سنیں، پس نہیں ہے کوئی شے اس سے فی الحقیقت اسباب نزول سے، گل مک گئی، اور نہیں ہے مفسر کی شروط سے احاطہ ان کے ساتھ۔ جی محدثین کی وہ روایات کے نئی تعلق ان کے لیے اسباب نزول کے ساتھ۔ بے شاہ صاحب دی غرض سمجھنے دی کوشش کرو بھی قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، تو جس لئے وڈیاں وڈیاں تفسیراں مطالعہ منع نہیں ہیں، بے اگاں بھی صفحے نکل گئے تو کوئی گل ادو تو جیڑی وہ گل سی نا اصل بھی میں کی سیکھنا ہے وہ رہ گئی پیچھے، تے میں پھنس گیا نکتے ہیں جی، یہ بھی نکتہ تقریر میں بڑا کمال ہے یار، یہ بات بڑی اہم ہے یار، یہ کیا بات ہے، یہ اگر تقریر میں سنائی جائے، یہ سارا ان کماں پھنس گیا تے نشان لان لگ پیا اتنے، میری سمجھ دیو، منع نہیں ہے، چس بڑی ہے، لیکن پہلے سی خطاب بنفس کی سی خطاب، جی میں پڑھ دیا نا صبح، یہ خطاب بنفس۔ ہاں مثلا والذین کذبوا بآیاتنا، مفسر اس کی تصویریں بیان کریں کہ تکذیب آیات کی صورت یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، 101 صورت بیان کرن، ساریاں پڑھ کے ساریاں سناؤ، تاکہ جتنے زیادہ مصداقات ہوں گے اتنا ہی زیادہ تربیت ہوگی، سمجھے پہ کہ تکذیب آیات کی یہ بھی صورت ہے، یہ بھی صورت ہے، یہ بھی صورت ہے، یہ بھی صورت ہے، یہ بھی اسی طرح جتھے جتھے وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کہ وہ اللہ کے راستے سے۔ اب یہاں اگر مفسرین نے حدیثوں کے ذریعے یا اور ذریعے سے ان کے کچھ مصداقات بیان کیے، وہ سارے بیان کرو، کیونکہ اس میں اصلاح ہے کہ بھئی یہ بھی طریقہ اللہ کے راستے سے روکنے کا، لہذا اس سے بچنا چاہیے، جتنے کرتوتیات ہیں وہ سارے سب بیان کر کے ان سے بچانا یہ بڑا ضروری ہے۔ جی سنیں، اور ذکر کرتے ہیں محدثون قرآن کریم کی آیات کے تحت کثیر اشیاء نہیں ہے، وہ اشیاء کی حقیقت سبب نزول کی قسم سے، جیسے دلیل پکڑنا صحابہ پاک کا آیت کے ساتھ اپنے مباحثہ علمیہ میں، یا تمثیل پیش کرنی صحابہ پاک کی آیت کے ساتھ، یا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تلاوت فرمانا کسی آیت کو بطور دلیل اپنی کلام شریف میں، یا روایت کرنا حدیث کا جو موافق ہو آیت کی اصل غرض میں، یا تعجیل کرنی موت نزول کی، یا تعجیل کرنی ان اسماء کی جو مذکور ہیں آیت میں۔ باقی نہ بچے زہر ہون پڑھ دے پے ہنے ہی قرض کرنی عرض ہے یہ جدوں بھی کوئی ایت بیان کرنی ہوئے نا تو جلے کوئی نقطے اپنے ذہن چون اتھے بہرحال تھوڑا جائے جو دھیان کرنا ہے بھی میرا معیار کی ہے، تو میں جڑا نقطہ بیان کرن لگا بھی یہ بنتا ہے، اے تھوڑا جا ضرور اتھے بندے نو دبکنا چاہیے، سمجھے پہ ہو کہ نہیں دبکنا چاہیے کہ میں جڑی انہیں گل چھڈوں ہاں بھی یہ واقعی اس عہد نال جڑدی ہے اور کوئی اندر کوئی معیار ہے، اندر نال کوئی عقیدے یا عمل تے کوئی سٹ تو نہیں لگے گی، یہ چیزاں باہر سوچنے چاہیے ہیں۔ جی یا تعجیل کرنی ان کے اسماء کی جو مذکور ہیں آیت میں بطریق الہام، یا بیان کرنا تلفظ بکلمہ قرآنیہ کے طریقے کو، یا صورتوں کی فضیلت اور آیات کی فضیلت قرآن سے، یا بیان کرنا سرکار کے اتصال کا طریقہ کسی امت کے ساتھ قرآن کریم کے اوامر سے، بس نہیں ہے کوئی شے اس میں حقیقت اسباب نزول سے، اور نہیں ہے مفسر کی شروع سے احاطہ ان سب کا۔ جی شرط المفسری فی باب اسباب النزول،
مفسر کی شرط اسباب نزول کے باب میں آخنا مفسر کی شرط اسباب نزول کے باب میں اگے انما شرط المفسر معرفت امرین محض مفسر کی شرط ہے امرین کو پہچاننا مفسر کی امرین کو پہچاننا جی الاول معرفت تلك القصص التي توجه الآيات لها فإنه لا يتيسر فهم إيماء الآيات إلا بمعرفتها اول پہچاننا ان قصص کو وہ قصص کے تعریض کی ہے اشارہ کیے اور لکھی عرض لہ بالقول قال قولا وهو بعین یعینہ ویریدہ ولکن لم یصرح به ولم یبینہ بھئی ذکر ہو رہے اشارہ کسی اور والے تو پہلا جو پہچاننا ضروری ہے معرفت ان قصص کی ان واقعات کی وہ واقعات کہ اشارہ کیا ہے آیات نے ان قصص کے لیے جن قصص کی طرف آیات نے اشارہ کیا ہے اب جب تک وہ نہیں سمجھ آئیں گے ایسے سمجھ نہیں آئیں گے کیونکہ نہیں لا یتیسرو نہیں حاصل ہوگا فہم آیات کے اشارے کا مگر بمعرفتہا ان قصص کی معرفت کے ساتھ کیا کہ جی اول ان قصص کی معرفت وہ قصص کے اشارہ کرتی ہیں آیات ان قصص کے لیے کیونکہ نہیں حاصل ہوگا آیات کے اشارے کا فہم مگر ان قصص کی معرفت کے ساتھ اس کے بغیر حاصل نہیں ہوگا شابہ والثانی معرفت تلک القصۃ التي تخصص العامہ اے شابہ سے دوسری چیز معرفت اس قصہ کی جو خاص کرتا ہے عام کو جس قصہ کی وجہ سے قرآن کا عام وہ جب تک قصہ نہیں پتہ چلے گا قرآن کی تخصیص کی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ خاص کیوں ہوئی ہے جی ہاں جی دوسرا امر ہے اس قصے کی معرفت جو خاص کرتا ہے عام کو قرآن کے عام کو جو خاص کرتا ہے اور بس یا اس کی مثل کلام کو ظاہر سے پھیرنے کے وجوہ سے یعنی وہ چیزیں کہ یہاں جو سمجھ آ رہا ہے یہ مراد نہیں ہے وہ اور ہے جب تک وہ سمجھا نہ جائے بات سمجھ نہیں آئے گی یا اس کی مثل کلام کو پھیرنے کے وجوہ سے ظاہر سے وہ جب تک نہ سمجھ آئے اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی فَإِنَّهُ لَا يَتَأَتَّى فَهْمُ الْمَقْصُودِ مِنَ الْآيَاتِ بِدُونِهَا کیونکہ نہیں حاصل ہوگا مقصود کا سمجھنا آیات سے بدونہا ان قصص کے بغیر ان سمجھے ہی اے تھوڑی جی دھیان فرمائیں میں فائدے والی گلاں متقدمین یعنی صحابہ کرام اور تابعین اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک چونکہ نازلت قضاء کا مفہوم بہت وسیع تھا کل پڑھے اس لیے محدثین اپنی کتب تفسیر میں اسباب نزول کے تعلق سے جتنے واقعات بیان کرتے ہیں ان سب کا جاننا ایک مفسر کے لیے ضروری نہیں مفسر کے لیے ان واقعات میں سے صرف دو قسم کے واقعات کا جاننا ضروری ہے اولاً ان واقعات کا جاننا ضروری ہے جن کی طرف آیتوں میں اشارہ آیا ہے آیتوں میں ایسی آیات کو واقعات کے علم کے بغیر کوئی شخص سمجھ نہیں سکتا اور مثال دیں دیجیے مثلاً غزوہ بدر میں مسلمان کہاں ٹھہرے ہوئے تھے اور کفار کے لشکر کا پڑاؤ کہاں تھا اور جس قافلہ کے تعاقب کے لیے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مدینہ شریف سے نکلے تھے وہ جو ہے نا قافلہ کہاں تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں ارشاد فرماتے ہیں تو ہن او جب تک سمجھ رانی گل نہیں سکیڑی
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والرکب اسفل منکم، اے عدوۃ الدنیا کیے، عدوۃ القصوى کیے تے رکب اسفالو کیڑے پاسے سی، جد تک کہ پورا نقشہ سمجھ نہیں آنا ہے، گل سمجھ نہیں آنی جی۔ جس وقت تم ارلے کنارے پر اور وہ پرلے کنارے پر تھے اور قافلہ نیچے اتر گیا جی، تو ہوں ایتھے جڑا ہے نا اینو جد تک کو سمجھنا نہیں نا جی بھی او بدر دا نقشہ سمندر پرلے پاسے، وہ قافلہ پہلوں کتھوں آ رہا سی، پھر رستہ بدل کے کیڑے رستے تے پیا، صحابہ پاک کتھے گئے، کافر پھر کیڑے پاسوں آئے، اے عدوۃ دنیا کی ہویا تے عدوۃ القصوى کی کیڑی جگہ بنی تے رکب و اسفالہ او کیڑا پاسا بنیا، اے پھر پورا نقشہ جب تک نہ سمجھنا اس وقت تک گل سمجھ نہیں آوے گی جی۔ مثلا آپ کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم عدوۃ دنیا میں تھے اور وہ عدوۃ قصویٰ میں تھے اور سوار نیچے تھے تم سے، تو پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے جی گل سمجھ نہیں آئی۔ ایک ثانیاً ان واقعات، دوسرا اور ان واقعات اور اسباب کا نزول جاننا ضروری ہے جو آیت کے عموم میں تخصیص کرتے ہیں، آیت کے یا آیت کے ظاہری مفہوم کو بدل دیتے ہیں۔ توجہ کریں، مثلا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، پس جدھر تم چہرہ کرو ادھر اللہ تعالیٰ ہے۔ ہوں اگر صرف اس آیت نو سامنے رکھو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جیڑے پاسے تسی پھرو تے جیڑے پاسے تے چار نے، مشرق مغرب شمال جنوب۔ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں کسی خاص جہت کی طرف چہرہ کرنا پھر ضروری نہیں ہے جی، ہر طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ یہ مفہوم بدی طور پر غلط ہے، یہ نہیں مراد کہ جدھر منہ کرو نماز ٹھیک ہے۔ خود قرآن کریم نے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کا حکم دیا ہے، ادھر منہ کرو، کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے اس آیت کے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ، اس لیے اس آیت کا صحیح مطلب سمجھنے کے لیے شان نزول کا جاننا ضروری ہے، جڑا کل پڑھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب مسلمانوں کو بیت المقدس کے بجائے کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کرنے کا حکم دیا گیا تو یہود مدینہ نے اعتراض کیا کہ اس تبدیلی کی کیا وجہ ہے، کہ بیت المقدس کیا قبلہ نہیں ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ جگہ مقصود نے، مقصد اللہ نو سجدہ کرنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سمت اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر طرف ہے اپنی شان کے مطابق، لہٰذا وہ جس طرف چہرہ کرنے کا حکم دیں اللہ تعالیٰ ادھر چہرہ کرنا واجب ہے، اس میں چونوں چراں کی گنجائش نہیں۔ اب یہ سمجھائیں گے تو بات سمجھ آئے گی جی، وگرنہ بظاہر ٹکر لگ جائے گی۔ ایک جگہ فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ، ایتھے وے کہ بھئی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو پھر یہ تب کیڑے پاس منہ کرنا جی۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بطور فائدہ جو ہے لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طُعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ دھیان کریں جی، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو وہ کھا چکے، جب کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہے اور ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ انہیں یہ آیت ہے نا بھی جو لوگ ایمان لیون اللہ کو ڈرن انہیں جڑا پیچھے کھادا کو حرج نہیں۔ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے کسی بھی چیز کا کھانا پینا حرام نہیں، اگر دل میں ایمان اور خدا کا خوف ہو اور نیک عمل ہو تو انسان جو چاہے کھا پی سکتا ہے۔
اور چونکہ یہ آیت تحریم شراب کے بعد آئی ہے، اس لیے کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس آیت نے نیک مومن کے لیے معاذ اللہ شراب کی بھی اجازت دے دی ہے، اور یہ صرف شبہ اور احتمال ہی نہیں، بعض صحابہ تک رضی اللہ عنہ کو اس آیت سے غلط فہمی ہوئی تھی کیا، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس آیت سے استدلال کر کے یہ خیال ظاہر فرمایا تھا کہ شراب پینے والا اگر ماضی میں نیکوکار رہا ہو اور اس کی عام زندگی نیکیوں میں گزری ہو تو اس پر حد شراب نہیں ہونی چاہیے۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے شان نزول ہی کے حوالہ سے ان کی اس غلط فہمی کو دور فرمایا تھا۔ تفسیر قرطبی وچ لکھی گل ساری کیڑی بھی انہاں فرمایا سی کہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب شراب اور قمار جوا بازی کی حرمت نازل ہوئی تو بعض حضرات نے یہ سوال کیا تھا کہ جو صحابہ پاک رضی اللہ عنہم حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے وفات پا گئے اور اپنی زندگی میں شراب نوشی یا کو قمار بازی کے مرتکب، کیونکہ پہلے سارے کام آ رہے سن، پہلے دلال مبین سی، تو جڑا حکم آیا اس تے پابندی ہوندی کہ مرتکب ہوئے تھے تو وہ تو فوت ہو گئے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جن مومنین نے حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے شراب پی یا قمار کا مال کھایا ان پر کوئی عذاب نہیں، وہ نجات پانے والے ہیں۔ اب شان نزول سے یہ پتہ چلا کہ اب یہ بات نہیں ہے، یہ ان کی بات ہے جو یہ ان کے حرام ہونے سے پہلے جو فوت ہو گئے اور انہوں نے کھایا پیا تھا وہ معاف ہے، اس پر گرفت نہیں ہے جی، بشرطے کہ وہ مومن ہوں اور عمل صالح کیے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکام کے پابند رہے ہوں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں توجہ کرا جائے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ تو پڑھیا ہر سال حج وچ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ جی کہ بلا شبہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی کر لے تو حرج کوئی نہیں ہے۔ حج یا عمرہ کے دوران صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب نہیں ہے، بغیر کسی کیتی تو حرج کوئی نہیں، بھائی جانا تو نہیں سی لیکن چلا گیا تو چلو کوئی گل نہیں، بھائی بظاہر معنی بنتا ہے صرف جائز ہے۔ چنانچہ حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کو یہی غلط فہمی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ پر دو بت رکھے ہوئے تھے، ایک کا نام اساف ایک اور دوسرے کا نام نائلہ تھا، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شبہ ہوا کہ کہیں ان بتوں کی وجہ سے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا حرام نہ ہو۔ ان کا یہ اشکال دور کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گند نکل گیا ہوں کوئی حرج نہیں، گند اے مطلب ہے جی، ورنہ صفا مروہ کے درمیان سعی واجب ہے۔ کتاب مسلم شریف کے اندر یہ ساری بات جی اگے جی قصص منع کر نہیں، شرط مفسر کی اسباب نزول کے باب میں محض شرط مفسر کی پہچاننا امرین کا، اور مفسر تو مراد ہو حضور کوئی خاص نہیں ہو، تسی سارے جنہ قرآن سمجھنا ہے انہاں دی گل تے تسی نہیں سمجھتے پے ہو، اور لفظ مفسر بول بول کے تسی سمجھتے پے ساڈی گل ہی نہیں کوئی اور کوئی او تسی بقلم خود ہو حضور، او بقلم خود جڑے منہ پچھات پھیر دے اور ان پہ چلو جی ٹھیک ہے یار۔ اول معرفت ان قصص کی کہ اشارہ کرتی ہیں آیات لہا ان قصص کے لیے، انہاں دی معرفت ضروری ہے۔ سنیں ہی کیونکہ نہیں میسر
ان آیات کے اشارے کا سمجھنا یعنی نہیں آسان یسر کڑوں مگر قصص کی معرفت کے ساتھ، اور ثانی معرفت اس قصہ کی کہ خاص کیا ہے، اس خاص کر رہا ہے عام کو، یا مثل اس کے کلام کو ظاہر سے پھیرنے کے وجوہ سے، کیونکہ نہیں حاصل ہوگا فہم مقصود آیات سے بغیر اس کے، بغیر ان قصص کے۔ او شابہ شرط مفسر کی اسباب نزول کے باب میں بعض شرط مفسر کی معرفت ہے امرین کی، اول ان واقعات کی معرفت کے اشارہ کر رہی ہے آیات ان کی طرفوں کے نہیں حاصل ہوتا آیات کے اشاروں کا فہم مگر ان واقعات کی معرفت کے ساتھ، اور ثانی معرفت اس قصے کی وہ قصہ جو خاص کر رہا ہے عام کو، یا اس کی مثل کلام کو ظاہر سے پھیرنے کے وجوہ سے، کیونکہ نہیں حاصل ہوتا فہم مقصود آیات سے بغیر قصص الانبیاء روایات اہل کتاب، انبیاء کے قصے اہل کتاب کی روایات سے وہ بیان کرنے چاہیے کہ نہیں؟ وَمِمَّا ينبغي أن يعلم هنا أن قصص الأنبياء السابقين لم تذكر في الأحاديث إلا قليلا، اور ان چیزوں سے کہ ضروری ہے جنبا کی ضروری ہے یہاں یہ معنی کرنے کہ جانی جائے یہاں یہ بات کہ انبیاء سابقین کے قصص نہیں ذکر کیے گئے احادیث میں مگر تھوڑے، کیونکہ جو نا یہ باب الانبیاء کے حدیث کی کتابیں موجود ہے تو جنہ کو وہ ہے انہوں کو تو ٹھیک ہے جی سنیں ہی تے پچھلے انبیاء دے واقعات قرآن پاک کے جننے موجود نے حدیث موجود نے وہی نے تے باقی تو آنے نے پرلیا 11 کولوں کنہ کولوں یہودیاں تے عیسائیاں کولوں انہوں دی گلاں دا شرن کی اعتبار ہوندی پی جگہ لگے ٹور کیا کہ جی ان چیزوں سے جو ضروری ہے یہاں سمجھی جائے وہ انبیاء سابقین کے قصص ہیں جو نہیں ذکر کی، یعنی اے سمجھنا ہے بھی تھوڑے نے زیادہ لمبے نہیں فل فالقصص الطویلۃ العریضۃ التي يتجشم المفسرون روایتها كلها منقولۃ عن علماء اہل الکتاب الا ما شاء اللہ تعالی۔ صبر پس قصص طویلہ لمبے چوڑے وہ یاتا جشموں کی لکھے ہے شابہ سے وہ کہ تکلف کیا ہے مفسرون نے ان کی روایت کا، لمبے قصے 3 صفحے دے مثال طور تے کل کے کل یہ قصے منقول ہیں علماء اہل کتاب سے، مگر وہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، مگر جیسے قصہ حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ صحیح یہ مروی ہے کندے بھائی صحیح بخاری مثال کے طور پر کیا جی قصص سے طویلہ لمبے چوڑے وہ کہ تکلف کیا ہے مفسرون نے ان کی روایت کا، وہ سارے قصے منقول ہیں اہل کتاب کے علماء سے، مگر چند قصے جو حدیث میں موجود ہیں وہ تو ٹھیک ہیں۔ وقد جاء فی صحیح البخاری مرفوعا لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہ ولا تکذبوہ۔ سنیں بھائی بخاری شریف کتاب التفسیر کے اندر حدیث نمبر لکھے جے آئے ہے مرفوع حدیث سونے فرمایا ایک قانون سمجھا جس دا حدیث دا فرمایا نہ تصدیق کرو اہل کتاب کی اور نہ تکذیب کرو ان کی بشرطے کہ تمہاری شریعت سے ٹکرائے نہیں، تمہاری قرآن سے ٹکرائیں نہ وہ باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ٹکرائیں تو پھر ان کی تکذیب کرنی ہے کہ دوسرا کوڑوں جوڑیاں نے سنیں کہ قرآن و حدیث سے وہ بات ٹکراتی نہیں ہے، تو فرمایا نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ ان کی تکذیب کرو جی، چپ ہو جاؤ بھائی کی کرو چپ ہو جاؤ بس۔ تو اے نہ تصدیق تے نہ تکذیب دا مطلب کی ہے بس سنی انسنی کر دیو، تو جے انہوں دی سن کے اگے ٹوری پھر تو تصدیق کر دیتی کہ کوئی نہیں بھائی چپ بس گل ختم، اور سمجھے ہی دھیان کری ونی کیا
یہاں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ انبیاء سابقین کے واقعات احادیث میں بہت ہی کم ذکر کیے گئے ہیں، اور مفسرین جو لمبے چوڑے واقعات آیات کے ذیل میں بیان کرتے ہیں ان میں سے بیشتر اسرائیلی روایات ہیں۔ اور یہی وجہ ایک مفسر قصہ ذکر کیا، دوجے مفسر نے تو چڑھائی کی تھی، یار یہ اسرائیلی کی تو کٹھا کر کے لے آندا ہے، مفسرین کی شجان شان نہیں ایسی باتیں لکھیں، یہ باتیں سارا واقعہ من کرتا ہے جی میں ہاروت ماروت دے کسے کیا لمبے لمبے جوڑے نے جی تو اسرائیلیات والے پاسوں آ گئے تو ساڈے مولویاں سارا کم چاہ دیتا گا لگے چلو جی تو دوجے مفسر اس تو چڑھائی کرتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ کی کیتا خدا دے بندے جی میں نے رد کرنے کے لیے نقل کیا تو رد کرنا سی نہ آخر تو کوئی نہیں کیتا رد جی۔ ان میں سے بیشتر اسرائیلی روایات، اسرائیلی بھی انہوں نے بیان کی تھی روایات، ان واقعات کی اگر وہ نص قرآنی کے ان واقعات کی جو کون بیان کریں اسرائیلی ہے یہودی عیسائی، اگر وہ نص قرآنی کے خلاف نہ ہوں تو نہ تصدیق کرنی چاہیے نہ اور نہ ان کو تفسیروں میں اور تقریروں میں بیان کرنا چاہیے، جس لئے بیان ہوگا پھر تو تصدیق ہوگی کہ جی تو گیا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ اہل کتاب عبرانی میں یعنی یہودی جڑے مدینہ شریف سے یہودی کتاب لکھی سی عبرانی زبان، عبرانی میں تورات پڑھتے تھے اور عربی میں مسلمانوں کو سمجھاتے تھے، پڑھنی تو سمجھانی عربی ظاہر ہوں جڑے نا کہ نہ اوس خزرج نے بھی یا مہاجرین ہے انہوں دی زبان کی سی عربی نے یار سارے انہوں بھی کون جے پتا تو جی میں ہونا اتنے کو مولوی آیت قرآن تے پڑھ کے اگو جو کچھ بیان کیتی جا رہے ہیں اگو جڑا گامے شامے کے بیٹھے نے کی سمجھ رہے ہیں کہ سانو قرآن سمجھا رہے ہیں، انہوں نے یہ تو نہیں پتا بھی جڑی آیت پڑھی ان کا مطلب کی تو سانو کیڑے واڑے جگ واڑیا سو جی کھانا چھٹالا سی تے جا پرالی تے چھڈیا سکی تے جی انہوں کی پتہ لگا شودیاں نو جی تو اس طرح سمجھاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اے نہیں کوئی درس بنایا سن بھی کسے تھان تے کوئی دو واقع ہوئے بتا کو باقاعدہ کوئی درس بنایا صحابہ پاک روزانہ اتنے جاندے سن 5 گھنٹے پڑھنے واسطے بیماری ہوئی نہ سمجھا جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم وقولوا آمنا باللہ وما انزل، کہ نہ تکذیب کرو نہ تصدیق کرو بلکہ یہ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو اللہ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائیں۔ اے جو تسا بیان کیتا اگر اللہ نازل کیتا ساڈا ایمان ہے جنی تو کوئی نہیں جی، اس لیے کہتے ہیں کہ جو اللہ نے نازل کیا میرا اس پر تو ہوں آدم علیہ السلام تو لے کے ہوں تک جنیاں کتاباں سرکار تک ساری بچ آ گئی کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے والذین یؤمنون بما وما انزل تو ما انزل من قبل کہ آدم علیہ السلام تک نہیں جانتا، عیسیٰ علیہ السلام تو لے کے پیچھے جی تو یہ سارا بھی من لیا جی۔ البتہ کچھ واقعات صحیح احادیث میں آئے ہیں، مثلا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک ساتھ سفر کرنے کا لمبا قصہ قرآن پاک انتہائی ہے تے لمبا قصہ بخاری شریف میں مختصراً اور مفصل 13 جگہ ہے، ایک کو قصہ بخاری شریف 13 باری۔ سب سے پہلے کتاب العلم باب 16 میں آیا ہے، حدیث نمبر 74 میں ہے یہ قصہ۔ نمبر 2 موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کا آدر ہونے کی تہمت رکھنا کہ آپ نعوذ باللہ قوت مردمی کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے جی، یہ واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے جی، لیکن یہ سنان لگا بڑا اوکھا ہے، صرف امتحان کری دے جی کہ تہمت رکھنا اور اللہ تعالیٰ کا ان کو اس تہمت سے بری کرنا، تو پتھر جڑا کپڑے اٹھا کے نس گیا اور پتھر کا کپڑے لے کر بھاگنا اور موسیٰ علیہ السلام کا پتھر کی پٹائی کرنے کا قصہ بخاری شریف کتاب الغسل باب 20 حدیث نمبر 278 میں مذکور ہے جی۔ اب یہ قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملک الموت کو تماچا مارنے کا واقعہ بخاری شریف کتاب احادیث الانبیاء باب وفات موسیٰ میں مذکور ہے، حدیث نمبر 3407 میں۔ کیا آپ نے اسرائیل علیہ السلام روح کڈنا ہے تو چاٹ مار دیتی جی کہ نہ پیارے موسیٰ علیہ السلام بخاری شریف میں موجود ہے جی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا
اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ صاحبہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں بسانے کا مفصل واقعہ بخاری شریف کتاب احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3363 میں مذکور ہے، جس میں صراحت ہے کہ زمزم فرشتہ بھائی فرشتے نے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام اڈی رگڑ رہے سن تے پھر جبریل علیہ السلام آئے تو انہیں پر ماریا تے وچوں پانی نکلا، سارا اتنے ذکر ہے جی۔ اسی طرح اور بھی چند مختصر یا مفصل واقعات صحیح روایات میں آئے ہیں، مگر قصص الانبیاء نامی اردو کتاب میں جو پچر جوڑے نے وہ بڑے ڈاڈے نے جی کرم والے، وہ قرآن پاک دے ایتھوں نا جی تھم تو گل شروع کی، اگلی گل اوتھے وے اے وچ گل جڑی جوڑی ہے بڑی ڈاڈی کتھوں لیاندی ہے، بے قرآن پاک تو کونی حدیث وچ بھی کونی، آ جڑا وچ گل جوڑی ہے نا یہ قصص الانبیاء اہل کتاب کی روایات سے اور ان چیزوں سے کہ واجب ہے یہ کہ جانا جائے، ہر جگہ مانا واجب نہیں ہوتا، اتنے سمجھ موقع دی مناسبت نہ واجب ہے یہ کہ جانی جائے یہاں یہ بات کہ انبیاء سابقین کے قصص نہیں ذکر کیے گئے احادیث میں مگر قلیل، پس قصص طویلہ عریضہ وہ کہ تکلف کیا ہے مفسرون نے، یہ تجشم ہوں بھی انج بھی شاید جوڑ جاڑ کے تو پوری کرنی، اتنا لفظ تجشم بولے جی سنیں پہ کڑیاں ساریاں ملا ملو دینیاں جی۔ ان کی روایت کا کل کے کل منقول ہیں اہل کتاب کے علماء سے، مگر وہ جو چاہے اللہ تعالیٰ۔ سنیں جی حضرت عبداللہ بن سلام بھی یہودیاں دے بڑے وڈے علامے سن تے مسلمان ہوئے، تے تابعین دے زمانے میں حضرت عمر دے زمانے میں حضرت کعب احبار حبر تے جم کلہ احبار ہیں، عالم نہیں علماء تے او تو ہن انہاں کول جڑے واقعات منقول نے انہاں اُتے بھی یہ بھی دھیان رکھنا ہے بھی انہاں تا سنایا بھی ساڈے زمانے بھی اسی انج گل کردے ساں تے لہذا بھی یہ ہن بھی جگہ لینی ہے کہ نہیں انہاں تے سنائی سمجھے ہو اے شاباش ہے۔ مثلا آج کوئی یہودیاں عیسائیاں دا عالم مسلمان ہو جائے تو پچھلا کوئی واقعہ سناوے ساری کتابیں جنج لکھا تھا گاں سے آکے جی کہ وہ بھی اس اپنے دین کے بڑے عالم تھے، وہ بات یہ سنا رہے ہیں کہ یہ بات ایسے تھی، نہ میرا یار ایک کم نہ کرے جی او جو کچھ صحیح موجود ہے قرآن پورا تے آ صحیح حدیثاں وہ گل جس دن سنا لو تے زندہ ہوو تے پھر اگلیاں بھی شروع کر لیا جی تے جی اے نہ مکن تے پھر مہربانی کرے جی ہاں جی شابہ جی، مگر وہ جو چاہے اللہ تعالیٰ۔ اور تحقیق آیا ہے صحیح بخاری میں مرفوعاً، نہ تصدیق کرو اہل کتاب کی نہ تکذیب کرو ان کی، بلکہ کیا کہ تسی آمنا باللہ وما انزل، جو اس نے نازل کیا جی۔ قصص الانبیاء اہل کتاب کی روایات سے اور ان چیزوں سے کہ واجب ہے یہ کہ جانی جائے یہاں یہ بات ہے کہ انبیاء سابقین کے قصص نہیں ذکر کیے گئے احادیث میں مگر بس قصص طویلہ عریضہ وہ کہ تکلف کیا ہے مفسرون نے ان کی روایت کا، سارے کے سارے منقول ہیں اہل کتاب کی علماء سے مگر وہ جو چاہے اللہ تعالیٰ۔ اور تحقیق آیا ہے صحیح بخاری میں مرفوعاً، سرکار نے فرمایا نہ تصدیق کرو تم اہل کتاب کی اور نہ تکذیب کرو ان کی۔